کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتی کے لیے رو رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ رسول پاک مدینے کے گلیوں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ایک جنگل میں جاتے ہیں۔ جیسے جنگل میں پہنچتے ہیں ایک پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں جانے کے بعد اپنے پیشانی کو زمین سے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے رسول پاک نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، لیکن قربان جاؤ رسول پاک کی محبت پر، قربان جاؤ میرے رسول پاک کی محبت پر۔ رسول پاک امتیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ رسول پاک نے جب سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھا، بلکہ ربی حبلی امتی پڑھا۔ ہم گناہگار امتیوں کو یاد کیا۔ رسول پاک نے اپنی پیشانی زمین پر رکھا، لب پہ جاری ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب رسول پاک روتے روتے 3 دن گزر جاتے ہیں۔ مدینے کی گلیاں سونے ہو جاتی ہیں، مدینے کے خطے سونے ہو جاتے ہیں، مدینے کی بلبلیں اڑ جاتی ہیں۔ اب تمام صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد اب رسول پاک کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جیسے رسول پاک کو تلاش کرنا شروع کیا، رسول پاک کو مدینے کی ہر گلی میں ڈھونڈ ڈالا، لیکن رسول پاک کو نہیں پایا۔ مدینے کا کونے کونے میں چکر لگا لیا، لیکن رسول پاک کو نہیں پایا۔ اب وہی صحابہ اکرام اب رسول پاک کو تلاش کرتے کرتے اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ جیسے جنگل کی طرف آتے ہیں، جنگل کی طرف آنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چروا جو اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام اس چروے کے پاس جاتے ہیں اور چروا سے کہتے ہیں، اے چروا یہ بتا، تو نے میری کالی کملی والے آقا کو دیکھا ہے کیا؟ تو نے لمبی لمبی زلفی والے داتا کو دیکھا ہے کیا؟ اس چروا نے کہا، میں کسی مدینے والے آقا کو نہیں جانتا، میں کسی کالی کملی والے کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج 3 دن سے اس پہاڑ کی چوٹی پر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب سے اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو میری بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے، کیونکہ میرے رسول پاک کی بولی جانور بھی سمجھا کرتے تھے۔ ہم رسول پاک سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ پتھر بھی رسول پاک پر کلمہ پڑھا کرتے تھے، جانور بھی رسول پاک سے محبت کیا کرتے تھے، پیڑ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں سر کو جھکایا کرتے تھے۔ اب اس چروا نے اتنا کہا کہ اتنا جانتا ہوں کہ ہاں اس پہاڑ کی چوٹی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جب سے رونے کی آواز آ رہی ہے میری بکریوں نے چرنا بند کر دیا۔ صحابہ اکرام جانتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری کالی کملی والے آقا ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، مدینے والے داتا ہوں گے۔ اب وہی صحابہ اکرام اسی پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ میرے رسول پاک زمین پر سجدہ ریز ہے، مبارک اپنے آنسو سے تر ہے، اور رسول پاک جب پیشانی زمین پر ہے، رسول پاک کے لب پہ جاری ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے گناہگار امتیوں کے لیے آنسو بہائے، رسول پاک بے قطع روتے رہے۔ رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے مسلمانوں، اگر آج ہم نماز کو قائم کر لیں گے تو رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، لیکن آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتے۔ اب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 3 دن سے آپ کے آنے کے بعد مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں، آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو اور مدینے شریف واپس چلو۔ رسول پاک کہتے ہیں، اے صحابہ اکرام سن لو، قسم خدا کی جب تک کہ میں اپنی پیشانی زمین سے نہیں اٹھاؤں گا، جب تک اللہ رب العزت میری گناہگار امتیوں کو میرے حوالے نہ کر دے گا۔ اب یہ بات فاطمہ تک کی جا پہنچتی ہے۔ جیسی فاطمہ تک کی بات پہنچی تو فاطمہ کیا کرتی ہیں؟ فاطمہ اپنی چادر کو اٹھاتی ہیں اور اسی جنگل کی طرف چل پڑتی ہیں۔ میری فاطمہ کا کیا پردہ تھا؟ فاطمہ کا وہ پردہ تھا جب فاطمہ رسول اللہ کے گھر سے حضرت علی کے گھر جایا کرتی تھی تو میرے رسول پاک آگے آگے جایا کرتے تھے تو فاطمہ پیچھے پیچھے جایا کرتی تھی، تو فاطمہ کے پیچھے حضرت علی جایا کرتے تھے۔ جہاں میرے رسول پاک قدم رکھا کرتے تھے وہاں فاطمہ قدم رکھا کرتی تھی، اور جہاں فاطمہ قدم رکھا کرتی
کرتی تھی وہاں حضرت علی قدم رکھا کرتے تھے، کیونکہ فاطمہ کا وہ پردہ تھا، نہ تو فاطمہ کے قدم زمین میں دیتے ہیں نہ آسمان میں دیتے ہیں، اور وہی فاطمہ اپنی چادر اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے ابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو اور مدینہ شریف واپس چلو۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے لخت جگر، اے جنت کی خاتون، میں اپنے پیشانی کو زمین سے جب تک نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ رب العزت میری گناہگار امتیوں کو نہ بخش دے گا۔ اب فاطمہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتی ہے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کرتی ہے، یا اللہ یہ فاطمہ کے قدم نہ تو زمین میں دیکھے ہیں نہ آسمان میں دیکھے ہیں، اگر آج تو میری ابا جان کی امت کو نہیں بخشے گا تو یہ فاطمہ اپنے سر سے چادر ہٹا دے گی۔ اللہ نے اتنا سنا اور کہا جاؤ چلے جاؤ جبریل، رسول پاک سے جا کر کے کہہ دو کہ تمہاری امت کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دیا۔ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، پیغام محمد کا کچھ بھی ہمیں پاس نہیں، دلوں میں کھونا تجھے، صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وما علینا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔